بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سارا ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کی بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ مستقبل میں نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتا رہے۔ دوستو، انسان ہمیشہ سے ہی اپنے صنف مخالف کے لیے اپنے جذبات رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں، جو کسی وقت شیطان کے بہکاوے میں تو آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر صحبت کسی پاک باز کی میسر آ جائے تو بد سے بدتر انسان بھی ہدایت کی راہ پر چلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے دنیا کا تہائی حسن دیا گیا ہے۔ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ 100 دینار نہ لے لیتی، اپنے قریب کسی کو نہ آنے دیتی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی بھاری رقم ادا کر کے بھی اس کا قرب حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی اس عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس حسین و جمیل عورت کا قرب ضرور حاصل کروں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی تو اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دن رات مزدوری کرنا شروع کر دی۔ کافی تگدو کے بعد جب وہ 100 دینار جمع ہو گئے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس پہنچا اور کہا، اے حسین و جمیل کی پیکر، میں نے مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے اور وہ لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس فحشہ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ۔ جب وہ عابد کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ حسین و جمیل عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس نے عابد سے کہا، میرے قریب آؤ، میں حاضر ہوں۔ وہ عابد بےتاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں خدا کی نافرمانی کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی، تو اسے خدا عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی گناہ کی خواہش ختم ہو گئی۔ اس سے اپنے اس فعال بد کے ارادے پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے عورت سے کہا، مجھے جانے دو اور یہ 100 دینار بھی تم اپنے پاس رکھ لو، میں اس گناہ سے باز آیا۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تمہیں کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت جتن کیے، اب جب کہ تم میرے قریب ہو اور میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے تو اب تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ آخر کیا چیز ہے جو تمہیں میرے قریب نہیں آنے دیتی؟ یہ سن کر اس عابد نے کہا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے اور اس کا خوف تیری طرح مائل نہیں ہونے دے رہا۔ مجھے اس دن کا خوف دامن گیر ہے جب میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کس طرح کر سکوں گا؟ لہٰذا اب میرا دل تجھ سے اچاٹ ہو چکا ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ عابد کی یہ بات سن کر فحشہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرا شوہر ہرگز نہیں بنے گا، میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ عابد کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عورت نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ عابد نے کہا، جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں۔ عورت نے کہا، اچھا ابھی تم چلے جاؤ، لیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اور تم سے ہی شادی کروں گی۔ پھر وہ عابد سر پر کپڑا ڈالے، منہ چھپائے شرمندہ شرمندہ وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس عورت کے دل میں عابد کی باتیں اثر کر چکی تھی، چنانچہ اس نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر اس نے اپنے شہر کو خیر آباد کہا اور عابد کے بارے میں پوچھتی پوچھتی بالآخر اس کے گھر پہنچ گئی۔
لوگوں نے عابد کو بتایا کہ فلاں عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ عابد باہر آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر عورت پر پڑی تو ایک زوردار چینخ ماری۔ اس کی روح عالم بلا کی طرح پرواز کر گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو دیکھا اس کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں اس کا ایک بھائی ہے لیکن وہ بہت غریب ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہوگی۔ رب تعالیٰ نے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائی اور ان کے ہاں 7 بیٹے ہوئے۔ سب کے سب اپنے زمانے کے مشہور ولی بنے۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔